العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحیم. یہ علوم الحدیث کا سبق ہے. عبارت دیکھیے. وهو کتاب فيه الصحيح والحسن والضعيف بل ويوجد فيه موضوعات ولكن قليلة خلافا لما ادعاه البعض من قلوبه من ذلك. اور یہ ایسی کتاب ہے. یہ کا مرجع کیا ہے؟ مسند الامام احمد. ہوا کا مرجع وهو کتاب، اور یہ ایسی کتاب ہے جس میں صحیح حدیثیں بھی ہیں، حسن بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، بلکہ اس میں موضوع حدیثیں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن قدر قلیل، لیکن شاذ و نادر. خلافا لما ادعاه البعض، برخلاف ان حضرات کے، برخلاف اس کے جس کا دعویٰ کیا ہے بعض حضرات نے، بعض محدثین نے. البعض ای بعض المحدثین، نظام مداخلے کی وجہ ہے کہ مسند امام احمد بن حنبل خالی ہے موضوعات کے ہونے سے. من ذالک ای من وجود موضوعات. تو مسند امام احمد بن حنبل کے بارے میں تعارف چل رہا تھا کہ یہ حدیث کی کیسی کتاب ہے. اس میں بتایا تھا کہ اس میں صحابہ کی حدیثوں کو ایک طرف سے جمع کیا ہے. جیسے ایک صحابی کو لے لیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان سے کتنی حدیثیں منقول ہیں، ان کا نام ذکر کر کے حدیثیں ذکر کر کے چلے جاتے ہیں. جب ان کی حدیث ختم ہو جائے گی تو لے لیں گے حضرت عمر کو. حضرت عمر کی جو حدیثیں ہیں وہ ذکر کریں گے. پھر اس کے بعد جب ان کی حدیثیں پوری ہو جائیں گی پھر حضرت عثمان غنی کو. تو ان کی جو حدیثیں ہیں، ان کی حدیث کیا ہوگی، یعنی ان سے مروی حدیث. تو ان کی جو حدیثیں ہیں، ان سے منقول حدیثیں، وہ ذکر کریں گے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسند ابو بکر صدیق، مسند فاروق اعظم، مسند عثمان غنی. پھر حضرت علی سے جو مروی ہوں گی وہ. تو اگر ایک ہی صحابی کی حدیث ہے تب بھی مسند ہے، اور سب صحابہ کی ہے تو مسانید ہوگی. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا ہے کہ تمام صحابہ کی، جتنی صحابہ کی مل سکی ان کو حدیثیں، سب صحابہ کی حدیثیں انہوں نے جمع کی ہے ایک ترتیب سے. تو وہ یقین ان کی کتاب ہے مسانید الصحابہ، لیکن نام رکھا ہے مسند امام احمد بن حنبل، کیونکہ امام احمد بن حنبل نے اپنی جو حدیثیں جمع کی ہے، جو اپنے سے منقول ہے، اپنے استاد سے سنا ہے، پھر صحابہ سے. تو اس طرح نام رکھا مسند امام احمد بن حنبل، اپنی سند سے صحابہ تک پہنچنے والی حدیثیں. صحابہ کی حدیثوں کو جمع کیا تو اس میں 40,000 کے قریب حدیثیں یا 30,000 کے قریب حدیثیں. اوپر بتایا تھا کہ موجودہ نسخے میں 27,688 حدیثیں ہیں، لہذا قریب 30,000 کا قول زیادہ اقرب الی الصحہ ہے. تو اسی کو بتاتے یہ بتا رہے ہیں کہ 40,000 حدیثیں، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ سب کے سب صحیح حدیثیں ہیں. اردو والا صحیح نہیں مراد ہے، بلکہ جس میں 5 شرطیں پائی جائیں اس کو صحیح کہتے ہیں، اور جس میں 4 شرطیں پائی جائیں اس کو حسن کہتے ہیں، اور جس میں 4 سے کم ہو اس کو ضعیف کہتے ہیں، اور اس سے بھی کم ہو تو ان کو شدید الضعف کہتے ہیں، اور اس سے بھی کم ہو تو اس کو
موضوع کہیں گے. جھوٹا راوی نقل کر رہا ہو، گڑھ رہا ہو، تراش کر کے بیان کر رہا ہو، اس کو موضوع کہیں گے. تو اس میں تمام طرح کی حدیثیں ہیں. مسند امام احمد بن حنبل میں صحیح بھی ہے، حسن بھی ہے، ضعیف بھی ہے اور موضوع بھی حدیثیں ہیں. ہاں بعض محدثین نے کہا ہے کہ اس میں موضوع حدیثیں نہیں ہیں، لیکن مصنف کتاب کہہ رہے نہیں ہیں، ولیکن قلیلتاً شاذ و نادر ہی صحیح، کم صحیح، لیکن ہے حدیث موضوع. وَهُوَ دیوان من دواوین السنت، اور یہ کتاب حدیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے. دیوان کے معنی رجسٹر، جمع دواوین، یہ بہت بڑا کیا ہے ذخیرہ ہے. التی لا یستغنی عنہا طالب العلم، جس سے کوئی بھی علم کا طالب، علم سے مراد حدیث، کیونکہ جب شروع زمانے میں علم بولا جاتا تھا تو اس سے حدیث مراد ہوتی ہے. ابھی علم کا لفظ عربی میں بولا جاتا ہے تو اس سے سائنس مراد ہوتی ہے. اتنا زیادہ سائنس کا دورہ ہے کہ علم وہی ہے. حالانکہ علم کے معنی یقین، اور سائنس ظنی چیز ہوتی ہے. آج کچھ ہے کل کچھ ہے، لیکن بہرحال جس کو چاہے، جو چاہے آپ بنا دیں، جو چاہے آپ کا حسن مساز کرے. تو آپ العلم کو، الظن کو العلم بنا دیں، تو بنا دیا انہوں نے. العلم کے معنی سائنس، لیکن یہاں پر علم کے معنی حدیث، جس سے کوئی بھی حدیث کا طالب علم بے نیاز نہیں ہو سکتا. یعنی معلوم یہ ہوا کہ مسند امام احمد بن حنبل ایسی کتاب ہے کہ حدیث وغیرہ تلاش کرنا ہو تو اس میں مل جائے گی. وقد ابتدأ المصنف بمسانید العشرة المبشرین بالجنة. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے، مصنف نے، یعنی مصنف مسند امام احمد بن حنبل، تو مصنف نے، مصنف اس کے بھی ہو سکتے ہیں لیکن امتحان میں ایسے آ سکتا ہے. وقد ابتدأ المصنف بمسانید العشرة المبشرین بالجنة. مصنف سے تحصیل علوم الحدیث میں کون مراد ہے؟ تو آدھے سے زیادہ لوگ لکھیں گے اس کتاب کے مصنف عمرو عبد المنعم سلیم کو لکھیں گے. حالانکہ یہاں پہ بیان کس کا چل رہا ہے؟ مسند امام احمد بن حنبل کا چل رہا ہے، تو وہ مراد ہوں گے. جیسے سوال کر لیتے ہیں قال محمد، اس سے کون مراد ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے یا اور کوئی مراد ہے؟ تو بتانا پڑتا ہے کہ امام محمد ابن حسن الشیبانی مراد ہے. یہ تو بہت سارے لوگ لکھ کے آتے ہیں کہ حضور کے علاوہ کون مراد ہو سکتا ہے. سمجھ رہے؟ سوال کرنے والا کبھی کبھی اسی طرح پھنساتا ہے. تو چونکہ آڈیو سے آن لائن کلاس چل رہی ہے تو سوال جواب امتحان وغیرہ سب یہی ہو جانا چاہیے، اسی لیے کچھ سوال بھی آپ کے سامنے بتا دے رہے ہیں کہ ایسا سوال ہوگا تو اس کا جواب یہی ہوگا. وقد ابتدأ المصنف، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا ہے عشرہ مبشرین، عشرہ مبشرہ کی مسانید سے. یعنی پہلے انہوں نے 10 صحابہ کو لے لیا ہے. 10 صحابہ کو لے کر کے جب یہ ختم ہو گئے پھر دوسرے صحابہ کو ذکر کیا، کیونکہ ان کا مقام بلند ہے اور ان لوگوں کو جنت کی خوشخبری دنیا ہی میں دے دی گئی ہے، اس لیے ان کو عشرہ مبشر کہا جاتا ہے. العشرۃ المبشرین، ان کو خوشخبری دی گئی ہے، مبشر. لیکن یہاں پہ اشکال ہوتا ہے کہ 10 کے علاوہ بھی بہت سارے صحابہ کو جنت کی خوشخبری دے دی گئی ہے، تو پھر 11 ہونا چاہیے، 12 ہونا چاہیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس لیے ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ان سب کو ایک ساتھ جنت کی بشارت دیا ہے، 10 کو ایک ساتھ جنت کی بشارت دیا ہے. اس لیے یہ اصطلاح میں مشہور ہو گئے، شرعی اصطلاح میں عشرہ مبشرہ، 10 لوگ. ان کا نام ترتیب سے یاد رکھ لینا چاہیے، یاد کر لینا چاہیے، رکھ لینا چاہیے. یہاں پہ بتا رہے ہیں مقدماً ابا بکر الصدیق، مقدم کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق. ظاہر سی بات ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ تمام صحابہ میں بڑھا ہوا ہے.
تو صحابہ میں جو 10 ہیں ان سے بھی بڑھا ہوا ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ سب سے پہلے خلیفہ ہیں۔ یعنی حضور کا جو تبلیغی عمل تھا اس پورے عمل کو، پوری شریعت کو انہوں نے عملی طور پہ گویا کہ پی لیا تھا، جذب کر لیا تھا۔ اس لیے حضور کے عملی کیا تھے؟ وہ عکس تھے۔ تو آپ کے بعد، حضور کے بعد حضرت ابوبکر صدیق جی کا حق پہنچتا تھا کہ آپ کو خلافت کی مسرت پہ بٹھائے۔ چنانچہ امت نے بٹھایا، اور وہی اللہ کی طرف سے مقدر بھی تھا، تو یہی خلیفہ اول ہے۔ شیعوں کے یہاں یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہے۔ جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے وہ اہل سنت والجماعت سے خارج مانا جاتا ہے۔ ویسے شیعوں کو تو کافر کہا گیا ہے، اس لیے کہ تمام شیعہ تقریباً کیا کرتے ہیں؟ قرآن کریم میں تحریف مانتے ہیں، اور جو قرآن کریم میں تحریف مانے گا، قرآن کریم کو محرف مانے گا، وہ کیا ہوگا؟ کافر ہوگا۔ قرآن ہی کو نہیں مان رہا ہے۔ قرآن کریم میں یہ لوگ کہتے ہیں 18,000 آیتیں، جس میں سے 12,000 آیتیں غائب ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ 12,000 آیتیں جو غائب مانے گا وہ کیسے مسلمان ہیں؟ ایسے ہی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 12,000 آیتیں، 6,000 آیتیں غائب ہیں، تو جو 6,000 آیتیں غائب مانے گا وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ 6,000 آیتیں ہیں اس وقت، اس سے کچھ اوپر، تو یہ لوگ اتنا زیادہ دو گنا جو ہے 2 ثلث کو غائب مانتے ہیں، 18,000 میں سے 12,000 کو غائب مانتے ہیں۔ تو وہ لوگ خلیفہ اول حضرت علی کو مانتے ہیں خلافت کا حق، اور کہتے ہیں حضرت ابوبکر نے، حضرت عمر اور عثمان نے چھین لیا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کا عقیدہ رکھیں گے تو وہ دائرۂ اسلام میں نہیں بچیں گے، باہر نکل جائیں گے۔ مقدماً ابا بکر الصدیق، مقدم کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یعنی سب سے پہلے حضرت ابوبکر کا نام رضی اللہ عنہ اور ان کی حدیث ہے، پھر اس کے بعد ثم عمر، مقدماً عمر، پھر مقدم کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو۔ مقدماً عمل کر رہا ہے، اس میں فاعل ہے، اس کو مفعول بنائے گا، پھر مقدم کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، ثم عثمان ثم علی، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرے نمبر پہ خلیفہ ثالث ہے، یہ حضرت عثمان غنی کو رکھا ہے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا ہے۔ ان حضرات سے حدیثیں کم منقول ہیں۔ کم منقول ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ خلافت کی باغ ڈور سنبھالنے کی وجہ سے ان حضرات نے حدیثیں زیادہ بیان نہیں کیا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان حضرات نے ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بہت زیادہ اثر لیا، جس میں یہ تھا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ میرے اوپر جس نے جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یہ چیز زیادہ ان کو متاثر کر رہی تھی، ورنہ سارے صحابہ ایسے تھے، سب عدول تھے، لیکن یہ حضرات بہت زیادہ احتیاط کر رہے تھے، اس لیے ان سے حدیثیں کم منقول ہیں۔ ورنہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر تو حضور کے ہر دم ساتھ ہی رہتے، تو سب سے زیادہ انہی کے پاس حدیثیں تھیں، لیکن بیان نہیں کیا، منقول نہیں ہوئی۔ تو جن لوگوں سے 1,000 یا اس سے زیادہ حدیثیں منقول ہیں ان کو مکثرین صحابہ کہا جاتا ہے۔ مکثرین اکثر اکثار کے معنی زیادہ کام کرنا، اکثر من الروایہ زیادہ حدیث نقل کرنا، تو مکثرین من الروایہ یہ صحابہ جو 1,000 سے زیادہ حدیثیں نقل کرتے ہیں ان کو مکثرین کہتے ہیں۔ ہماری کتاب ہے اصطلاحات حدیث، اس میں مکثرین صحابہ کو دیا گیا ہے، اس کو وہاں سے رکھ لیجیے، یہاں پہ کام آ سکتا ہے، کیونکہ اب حدیث کی کتابیں آپ لوگ پڑھیں گے۔ آپ لوگ تو ابھی نہیں پڑھ رہے ہیں لیکن پڑھ رہے ہیں، امتحان چاہے نہ دینا پڑے۔ ثم بقیۃ العشرۃ، پھر 10 میں سے جو 6 بچے وہ رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو۔ رضی ماضی کا صیغہ ہے، دعا کے معنی میں، اللہ تعالیٰ راضی ہوا یہ ترجمہ نہیں کریں گے، ماضی ہے بھلے سے، کیونکہ دعا کا ترجمہ کریں گے، ماضی دعا کے معنی میں۔ ثم ذکر حدیث عبد الرحمن
ابن ابی بکر، یہ ترتیب بتایا کہ 10 کو ذکر کیا ہے اور 10 کے بعد پھر حضرت ابو بکر کی فرزند کی حدیث کو لیا ہے۔ ثم 3 احادیث ل3 من الصحابۃ، پھر لیا ہے 3 حدیثیں صحابہ میں سے 3 کے لیے، صحابہ میں سے 3 کے لیے، یعنی 3 صحابہ کی ایسے حدیثیں لے کر کے چلے گئے۔ 3 صحابہ ان کی حدیثیں ذکر کرتے چلے گئے، پھر 3 صحابہ ان کی حدیثیں ذکر کرتے چلے گئے، پھر بعد میں کم جس کی ملی اس کی کم ہی لیا ہے، اس طریقے سے ذکر کرتے چلے گئے۔ ثم مسانید اہل البیت، پھر اہل بیت کی مسانید کو لیا ہے، پھر اہل بیت کی مسانید کو لیا ہے، حضرت حسن کی، حضرت حسین کی، حضرت فاطمہ کی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ اہل بیت اصل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، یعنی ازواج، اور شیعہ کہتے ہیں کہ اصل اہل بیت کون ہے؟ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی، یہ اہل بیت۔ لیکن بیتوتۃ سے بنا ہے رات گزارنا، اہلیہ اور اپنے بچوں کے ساتھ آدمی رات گزارتا ہے، تو اصل مصداق، اصل جو ہے حقیقی معنی اہل بیت کا ازواج مطہرات ہے، اور اس کے بعد پھر دوسرے لوگ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اور حضرت حسن حسین کو، حضرت علی کو چادر کے اندر لے لیا تھا کہ آ جاؤ اہل بیت ہو، اہل بیت میں ان کو شمار کیا تھا۔ تو اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اصل تو چادر کے اندر آپ نے اپنے گھر والوں کو لیا تھا، ان کو بھی شامل کیا تاکہ وہ اہل بیت میں ہو جائیں، کیونکہ یہ تو پہلے ہی سے شامل تھے۔ اس لیے اصل چادر میں بلانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ یہ اصلی اہل بیت، بلکہ ان کو شامل کر لیا۔ فذکر احادیثہم، پھر ان سب کی احادیث ذکر کی ہے، وہکذا، اور اسی طرح سلسلہ چلتا رہا ہے، حتی انتہا، یہاں تک کہ پہنچ گئے ہیں بحدیث شداد بن الہادی رضی اللہ عنہ، شداد بن الہاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئے ہیں۔ تو یہاں تک پہنچ کر کے انہوں نے اپنی کتاب مسند امام احمد بن حنبل کو مکمل کر دیا ہے۔ فجزا اللہ، امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب کو تکمیل تک پہنچا دیا ہے۔ فجزا اللہ مصنفہ عن المسلمین خیر جزاء، تو اللہ تعالیٰ بدلہ دے مصنف مسند امام احمد بن حنبل کو، یعنی امام احمد کو، عن المسلمین، تمام مسلمانوں کی طرف سے، اسلام استغراقی ہے، تمام مسلمانوں کی طرف سے بہترین بدلہ دے۔ خیر جزاء مفعول مطلق ہے، جزاء خیرن کے معنی میں ہے، اور خیرن صفت ہے، اضافت الصفہ للموصوف کی قبیل سے ہے۔ فجزا اللہ جزاء خیرن، تو مفعول مطلق ہو گیا، اسی فعل سے آ رہا ہے، لیکن خیر جزاء بولتے ہیں، احسن الجزا بولتے ہیں، تو جزاء احسن رہتا ہے وہ، لیکن اضافت الصفہ للموصوف جو فائدہ ہے اس کو ہر جگہ اپلائی کر کے سمجھ لینا چاہیے عبارت، تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ کیا مطلب ہم لے سکتے ہیں اور ہم کو کیا مطلب لینا چاہیے۔ جزاء خیرن، یعنی بہت اچھا بدلہ دیا۔ مفعول مطلق تاکید کے لیے ہوتا ہے اور نو کے لیے ہوتا ہے، اور کیا ہے؟ عدد کے لیے ہوتا ہے، تو نو عدد و تاکید کے لیے ہوتا ہے، یا تاکید ہے، یعنی بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے ہماری طرف سے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تر تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا پروردگار ہے۔ یہ ایک سبق مکمل ہونے کے بعد، یعنی ایک معتدی مقدار، ایک نوعیت کے سبق کے مکمل ہونے کے بعد صاحب کتاب سوالات قائم کرتے ہیں۔ اسئلۃ للمناقشۃ، بحث کے لیے کچھ سوالات، تو جو کچھ پڑھایا ہے اسے کو سوال کر کے کیا کرتے ہیں؟ مکمل کر دیتے ہیں۔ مل الفرق بین کل من الخبر والاثر، خبر اور اثر میں کیا فرق ہے؟ خبر اور اثر میں کیا فرق ہے؟ اس کو آپ لوگوں کو تیار کرنا ہے سبق۔ الحدیث القولی، بین الحدیث القولی والحدیث الوصفی، حدیث وصفی اور حدیث قولی میں کیا فرق ہے؟ یہ پڑھ کے آئے ہیں تو سب یاد ہو جائے گا۔ المستخرج والسنن من کل
بین کل من، یہیں سے متعلق ہے، جیم ہے یہ ابجد، المستخرج والسنن، مستخرج اور سنن میں کیا فرق ہے، المعطع والمسند، معطع اور مسند میں کیا فرق ہے، عرف ما یاتی، جو چیزیں آ رہی ہیں نیچے اصطلاحی اس کی تعریف کرنا، الحدیث، حدیث کی تعریف کرنا ہے۔ تو یہاں پہ سبق کا وقت مکمل ہو گیا، پھر انشاءاللہ اگلے سیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما۔